السلام علیکم خواتین و حضرات، کل سے ہم مرزا غالب کی ایک غزل پڑھ رہے ہیں جس کے پہلے شعر کا پہلا مصرع تھا، درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری ہائے ہائے۔ کل ہم نے اس کے 6 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کچھ کوشش کی تھی۔ آج ہم اس کے 7ویں شعر سے شروع کرتے ہیں۔ شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں، ختم ہے الفت کی تجھ پہ پردہ داری ہائے ہائے۔ شرم رسوائی یعنی رسوائی کا خوف یا رسوائی کی شرم، نقاب خاک یعنی زمین کے اندر چلے جانا، مٹی اوڑھ لینا، مطلب ہے دفن ہو جانا۔ پردہ داری راز رکھنا، اور الفت کہتے ہیں محبت کو۔ تو اس شعر میں وہ اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ عشق کا بھانڈا پھوڑنا یا عشق کا اظہار کرنا ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے محبوب تو نے خاک کا پردہ اوڑھ لیا، یعنی تو زمین میں چلا گیا، لیکن تو نے عشق کی جو نیک نامی تھی اس پر حرف نہیں آنے دیا اور رسوائی کی شرم گوارا نہ کی۔ ظاہر ہے کہ جب عشق کا بھانڈا پھوٹتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور اس سے ایک شرمساری کا آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے محبوب کو خراج تحسین ہی پیش کر رہے ہیں اس شعر میں، اور کہتے ہیں کہ بھائی تجھ پر تو محبت کی پردہ داری ختم ہو گئی اور تو نے اس میں کمال کر دیا جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا، یعنی تو نے اپنی جان دے دی لیکن تو نے عشق کا راز کسی پر کھلنے نہ دیا۔ آئیے اگلا شعر دیکھیں۔ خاک میں ناموں سے پیمانے محبت مل گئے، اٹھ گئی دنیا سے راہ و رسم یاری ہائے ہائے۔ خاک میں ملنے کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، اور ناموس کہتے ہیں شرم کو، اور ناموس سے پیمانے محبت مل گئے تو افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی عہد محبت کی عزت خاک میں مل گئی اور دنیا میں دوستی کی رسم و راہ باقی نہ رہی۔ یہ شعر کسی ایسے موقع پر کہا گیا ہے کہ جب عاشق اور معشوق دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا تھا، یا دو دوستوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ہر وقت ہر کام میں آگے آگے رہیں گے، لیکن تجربہ اس کے خلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو محبت کی جو ناموس تھی، جو عزت تھی، وہ خاک میں مل گئی ہے، اور اس سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب دنیا میں دوستی اور یاری، بلکہ سچی دوستی اور یاری باقی رہی نہیں۔ آئیے شعر دیکھیں۔ ہاتھ ہی تیغ آزما کا کام سے جاتا رہا، دل پہ لگنے نہ پایا زخم کاری ہائے ہائے۔ تیغ آزما کہتے ہیں جو تلوار سے کام لے، یعنی تلوار چلانے والا، اور زخم کاری کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا زخم جو کہ واقعی نقصان پہنچائے، یہاں تک کہ جان بھی لے لے۔ تو اس میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ جس محبوب سے برابر زخم کھاتے رہنے کی آرزو تھی، اس کا وہ ہاتھ ہی بیکار ہو گیا، اور ابھی میرے دل پر ایک بھی کاری زخم نہیں لگا تھا۔ یقیناً یہ محبوب کے دنیا میں باقی نہ رہنے کے بعد کا مرثیہ قسم کا شعر ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ابھی اس سے پہلے کہ محبوب، جیسے کہ محبوبوں کی آرزو ہوتی ہے یا کم از کم عادت ہوتی ہے، یا کم از کم شاعری میں شعراء محبوب کو ہمیشہ قاتل قرار دیتے ہیں، تو فرماتے یہ ہیں کہ ابھی تو اس کے ناز و ادا کے اور عشوے کے اور غمزے کے اور نخرے کے وہ تو ہم پر ابھی تک وار ہمارے دل پر چلے ہی نہیں تھے، اور کوئی ایسا زخم ہمارے دل پر نہیں لگا تھا کہ جو ہم یادگار جسے سمجھتے، تو ہمارا محبوب ختم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ محبوب ختم ہوا تو اس کے تمام جو نخرے تھے یا غمزے تھے یا عشوے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ اور اصل میں یہ ہے کہ اس شعر میں اور اس سے پہلے شعر میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ابھی محبت کی ابتدا ہوئی تھی، اور اسی لیے اسی حالت میں محبوب دنیا سے رخصت ہو گیا،
تو دل کی تمنائیں اور آرزوئیں دل ہی میں رہ گئیں۔ شعر ہے، کس طرح کاٹے کوئی شبہائے تارے برشکال، ہے نظر خو کردائے اختر شماری، ہائے ہائے۔ برشگال کہتے ہیں برسات کو، برسات کا جو موسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور اختر شماری کہتے ہیں تارے گننے کو، اور شب ہائے جمع ہے شب کی یعنی رات کی، اور شب ہائے تار کا مطلب ہے اندھیری رات، اور نظر خوب کردہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظر جس کو عادت پڑ چکی ہے۔ تو ابھی ہم شعر کا مطلب کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سارے الفاظ کے معنی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہیں تو ہجر کی یعنی تنہائی کی راتیں تارے گن گن کر کاٹنے کی عادی ہو چکی تھیں۔ خو کا مطلب ہوتا ہے عادت۔ اب برسات کی اندھیری راتیں آ گئیں، اب انہیں ہم کس طرح کاٹیں؟ اب برسات کی راتیں اس لیے کہا کہ جو محبوب کی جدائی میں مسلسل رونے دھونے کے سوا کچھ کام نہیں ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ برسات کی کاری راتوں میں چونکہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو تارے نظر نہیں آتے، اور جو شخص تارے گن گن کر رات کاٹنے کا عادی ہو تو وہ ایک طرح سے اس کام سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کو اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آئیے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ، رہ گیا دل میں جو کچھ ذوق خاری، ہائے ہائے۔ وحشت کا مطلب ہوتا ہے دیوانگی، اور ذوق خاری کا مطلب ہوتا ہے خوار ہونے کا شوق۔ تو فرماتے ہیں کہ غالب میرا عشق ابھی وحشت کے درجے پر نہیں پہنچا تھا، یعنی دنیا اور دنیا والوں سے بے پرواہ ہو کر رسوائی اور بدنامی کی طرف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے صحرا گردی اور دشت نوردی کی نوبت نہیں پہنچی تھی، تو دل میں ذلت اور رسوائی اور خواری کا اور بدنامی کا جو شوق تھا وہ دل ہی میں رہ گیا۔ اس شعر میں عشق اور وحشت کے آثار واضح کر کے دونوں میں جو فرق نمایاں کیا ہے وہ خاص توجہ کا محتاج ہے۔ تو خواتین حضرات، آج یہ غزل مکمل ہوئی، اور کل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔